جو مال و دولت کی جمع کرنے کی ہوس میں پڑ گئے، اس نے تمہارا سکون اضطراب اور بے چینی میں تبدیل کر دیا ہے۔ بس دن کو بھی یہ فکر ہے، رات کو بھی یہ فکر ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے۔ یہ قرآن نے بتایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ سکون کا راستہ یہ نہیں تھا جو ہم نے اختیار کیا، سکون کا راستہ کچھ اور تھا جو قرآن نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہیں سکون اور اطمینان اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر ہوگا۔ دنیا کی مال و دولت جتنی بھی تم جمع کر دو، اس میں سکون نہیں ملے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدقت يا رب العالمين۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید سورہ طٰہٰ کی ایک آیت مبارکہ کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانیت جس اضطراب کا، بے چینی کا شکار ہے، اس کی وجہ بھی اس آیت مبارکہ میں بتائی گئی ہے، اور وجہ کے ساتھ ساتھ گویا کہ اس کا علاج بھی، اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کا علاج بھی اسی آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ انسان کے سکون اور اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس ظاہری جسم کے سکون اور اطمینان کے لیے کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، جن کے بغیر اس کی زندگی کا یا تو سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے یا پھر زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔
جس میں آپ دیکھیں سورج کی روشنی ہے، اگر سورج کی روشنی نہ ہو اور مسلسل بادل ہوں تو ہمارے لیے اس زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہوا ہے، اگر ہوا نہ ہو ہمارے لیے آکسیجن کا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے پانی ہے، اگر پانی کم ہو جائے پھر بھی ہماری مشکلات بڑھ جاتی ہے، اور پانی ختم ہو جائے تو پھر ہمارے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فطری باتیں ہیں اور وہ حسی نشانیاں ہیں جو ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پروسیس سے گزرتے ہیں۔ اسی طرح جس خالق کائنات نے ہمیں بنایا ہے اور ہماری اس زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نعمتیں بنائی ہیں، اسی نے ہمیں روحانی طور پر پرسکون رہنے کے لیے، روحانی طور پر اطمینان کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ تم اپنا تعلق میرے ساتھ جڑے رکھو۔ اگر تمہارا تعلق میری تعلیمات سے کٹ جائے گا اور مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری یہ زندگی عذاب بن جائے گی۔ قرآن پاک سورہ طٰہٰ کی اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میری تعلیمات سے تم اپنی زندگیوں کو دور کر کے، خالی کر کے گزارو گے تو تمہاری یہ زندگی پھر تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ جیسے مچھلی کی زندگی کے لیے اس کا پانی کے ساتھ تعلق رہنا ضروری ہے۔ پانی سے مچھلی کو نکال دے تو مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ قرآن پاک وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ سے تعلق ختم ہوگا تو فرمایا کہ پھر تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے اور یہ سب کے لیے۔ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ذریعہ اطمینان اور ذریعہ سکون ہے۔ مسلمانوں میں اور باقی انسانوں میں جو بھی مسلمان نہیں ہوئے ان میں تھوڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ اب میں اپنی زندگی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا۔ مسلمان کلمہ پڑھ کے گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا۔ اور جہاں تک قرآن پاک کی تعلیمات کا سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہونا یہ سب کے لیے ہے، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ اس لیے سب انسانوں کے
دلوں کو قرآن کریم متاثر کرتا ہے۔ اب جو قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو کر جو بھی زندگی گزارتا ہے وہ اضطراب اور بے چینی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہی دعوت ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ تو دنیا میں ہوگا کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، اور آخرت کی سزا مرنے کے بعد وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اس کو بتایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اب جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوگی۔ آنکھوں کی بینائی اگر دنیا میں بھی کسی کی نہ ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیے کہ جو آنکھوں کی بینائی کی نعمت سے محروم ہے ان کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ تو دنیا میں آنکھوں کی بینائی سے انسان محروم ہو جائے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی پھیلی ہوئی نعمتیں، قریبی رشتے، آپ کی اپنی اولاد، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ ان کے پرنور چہرے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ایک نعمت کو کھا رہے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ خود بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن اگر کوئی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا تو اس کے لیے یہ اور بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ بلکہ تو دنیا میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیا کی نعمتیں نظر نہیں آئے گی، اور جب آخرت میں محروم ہو کر اٹھے گا تو جمال مصطفیٰ کو دیکھنے سے بھی محروم ہوگا اور اللہ کی تجلیات کو دیکھنے سے بھی محروم ہوگا۔ جن لوگوں کو یہ اندر شوق اور ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال نظر آئے قیامت کے دن، ہمیں اللہ کی تجلیات نظر آئے، اس بنیاد پر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اس زندگی کا لطف اور اس زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، ابھی فوت ہو گئے، یہی نماز پڑھتے تھے، مجھے کہنے لگے، بولا میری ڈیوٹی تھی، وہ بحری جہاز پہ کام کرتے تھے، کہ لگا ہمارا بحری جہاز جو ہے وہ سعودی عرب میں اس کا اسٹے تھا، اور میں نے درخواست دی کہ میں نے عمرے کے لیے جانا ہے، تو آفیسر نے میری درخواست منظور کی اور کہا کہ جی ہم آپ کو عمرے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ مکہ جائیں گے اور مکہ سے سیدھا واپس آئیں گے۔ تو بولا میری زبان سے بے ساختہ نکلا، کیا میں مدینہ نہیں جا سکوں گا؟ اس نے کہا نو، کہا کہ میرے جسم میں ایسی کیفیت ہو گئی جیسے کہ سانس نکل گیا۔ میں نے کہا سر اگر میں مدینہ نہیں جا سکتا تو مجھے پھر عمرے کے لیے بھی نہیں جانا۔ کہا وہ بندہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن میری کیفیات کو دیکھ کر اس نے اسی ٹائم مجھے 76 گھنٹے کی اجازت دی، جس میں پھر میں نے عمرہ بھی کیا اور مدینہ منورہ کا سفر بھی کیا۔ تو یہ سزا انسان کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال وہ نہیں دیکھ سکے گا قیامت کے دن، اللہ کی تجلیات نہیں دیکھ سکے گا، یہ بہت بڑی سزا ہے جو قرآن کریم نے بیان کی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اب جب وہ اٹھے گا اور کوئی چیز اس کو نظر نہیں آئے گی اور
پورا عالم اس کے اوپر ایک سیاہی اور بے نوری کا ہوگا، تو وہ بھلا کر کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ اللہ میری تو بینائی تھی، یہ بینائی کیسے سلب ہو گئی؟ جیسا لوگ علاج کے لیے جائیں، سر میں درد ہو، اس کا علاج کرنے گئے اور جب اسپتال سے باہر آئے تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے گا میں ہاسپٹل میں آیا تھا، میری آنکھیں تو صحیح تھی، علاج کروانے آیا تھا سر کا، اور میری تو بینائی چلی گئی۔ اب وہ حیران ہوگا کہ میری تو بینائی تھی، مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن آج میری بینائی کہاں گئی؟ اسے کہا جائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس دنیا میں ہمارے احکامات آئے تھے، ہماری تعلیمات آئی تھی، فنسیتہا، تم نے اس کو بھلا دیا تھا۔ بھلاتا انسان کس چیز کو ہے؟ بھلاتا اس چیز کو ہے جس کو غیر اہم سمجھتا ہے، جو چیزیں اس کی زندگی میں اہم ہوتی ہیں ان کو تو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اب آج کل لوگ جو ہے جوتا تو پیچھے رکھ دیتے ہیں لیکن موبائل سامنے رکھتے ہیں، تو پتہ ہے جوتا گم جائے کوئی بات نہیں، موبائل نہیں گم ہونا چاہیے۔ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کی انسان زیادہ حفاظت کرتا ہے جو اس کی زندگی میں اہم ہوتی ہے، اور جو غیر اہم ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا فنسیتہا، تم اسے بھول گئے، آج اللہ نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ جب اللہ انسان کو بھلا دے، وہ قیامت کے دن بھلائے یا دنیا میں بھلائے، تو پھر انسان کا اضطراب اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ریمنڈ مرکز کے اندر جرمنی کا ایک عیسائی ڈاکٹر مسلمان ہوا تھا، تو اپنے مسلمان ہونے کی کارگزاری سنا رہا تھا کہ میں مسلمان کیسے ہوا۔ اس نے کہا کہ جرمنی میں میرا کلینک تھا، کہا کہ ایک دن میں اپنے کلینک میں مریضوں کو چیک کر رہا تھا کہ اس میں 10-12 بندے اکٹھے میرے کلینک میں داخل ہو رہے ہیں۔ بولا میں خوش ہو گیا، چلو آج ذرا زیادہ مریض اکٹھے آ گئے۔ تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے میرے قریب، ان کو چیک کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب بیمار ہیں، مریض ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل صحت مند تندرست ہے، ہمیں کوئی بیماری نہیں۔ انہوں نے کہا پھر بیماری نہیں ہے تو آپ میرے کلینک پر کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا مجھے بھی کوئی بیماری نہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کے سامنے کلینک کے سامنے جو مسجد ہے 3 دن سے ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ نے تو آج ہمیں دیکھا، لیکن ہم روزانہ کوئی نہ کوئی ساتھی آپ کے کلینک میں ہم آتے رہے اور آپ کا چہرہ پڑھتے رہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ تو امیر صاحب جو تھے اس نے برجستہ کہا کہ جی آپ کا دل بیمار ہے۔ اس نے کہا دل؟ میں نے تو پرسوں ہی سارے چیک کرائے، میری بلڈ پریشر بھی میرا صحیح ہے اور دل کی دھڑکنیں بھی صحیح ہیں اور ساری چیزیں میری صحیح ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو بیماری یہ ہے کہ دل کی بیماری کی وجہ سے آپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے، رات کو نہیں سوتا، بے چین رہتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے، میڈیسن استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ تو میرا اپنا گھر کا معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا آپ کے چہرے سے پتہ چلا، ہم آپ کا چہرہ پڑھتے رہے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ کہ کیوں نہیں نیند آتی؟
اور نے کہا یہ ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے اس کی تشخیص کریں گے، تشخیص ہوگی پھر بتائیں گے۔ کہ جی کرے آپ تشخیص۔ امیر صاحب کے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ تھا، انگلش ترجمے والا، انہوں نے وہ کھولا اور قرآن پاک کی آیت اس کے سامنے کھولی، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں بے چینی اور ہلاکت کے گڑھے پر اتارا ہے مال و دولت کی جمع کرنے کی ہوس نے۔ تو جو مال و دولت کی جمع کرنے کی ہوس میں پڑ گئے، اس نے تمہارا سکون اضطراب اور بے چینی میں تبدیل کر دیا ہے۔ بس دن کو بھی یہ فکر ہے، رات کو بھی یہ فکر ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے۔ ایک قرآن نے بتایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ سکون کا راستہ یہ نہیں تھا جو ہم نے اختیار کیا، سکون کا راستہ کچھ اور تھا جو قرآن نے بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہیں سکون اور اطمینان اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر ہوگا۔ دنیا کی مال و دولت جتنی بھی تم جمع کر دو، اس میں سکون نہیں ملے گا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر آپ قرآن پاک علامہ ابن تیمیہ، شیخ رازی اور علامہ مظہری کی طرح نہیں سمجھتے تو کم سے کم علامہ اقبال کی طرح سمجھو۔ علامہ اقبال نے فرمایا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، کہ یہ تخیلات کے بت ہیں، یہ رشتے اور یہ مال و دولت، ان تخیلات کے بتوں سے گزرو گے تو تمہیں سکون بھی ملے گا اور اللہ کا تعلق بھی نصیب ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا